موجود ہوں ہمارے بہت پیارے سینئر کلیگ ثناء اللہ خان صاحب۔ آئی ایم ایف نے 7 ارب ڈالر کا جو بیل آؤٹ پیکج تھا پاکستان کا وہ منظور کرنا تھا گزشتہ ماہ، مگر وہ ڈیلے ہوا ہے، ایک نہیں 2 مرتبہ۔ ثناء اللہ خان صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی اکانومی کی کیا صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت حکومت بھی کافی مشکلات کا شکار ہے۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ڈاکٹر جہاں زیب خان نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور کیسر بنگالی بہت مشہور اکانومسٹ ہیں اور رائٹ سائزنگ کمیٹی کے روح رواں تھے، انہوں نے بھی اس حوالے سے پوچھیں گے، اور باقی مزید کافی ایشوز، کیونکہ میری کمانڈ نہیں ہے، صاف سی بات ہے۔ ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہیں، پرانے اکانومی کے رپورٹر ہیں، تو ان سے جانتے ہیں باقی تفصیلات۔ ثناء اللہ صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ سر سب سے پہلے بتائیں کہ ہمارے بہت سینئر کلیگ ہیں فخر الرحمان، انہوں نے کچھ روز پہلے 2 ہفتے پہلے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہیں مل رہا۔ میں نے انہیں کال کی اور مذاق اڑایا، تو ان کا کہنا تھا کہ کبھی غلط خبر دی ہے۔ اب جو حالات اس کے بعد بنے ہیں تو واقعی چیزیں کچھ لگ ایسا رہے کہ بیل آؤٹ پیکج منظور نہیں ہونے والا، 2 ڈیلیز ہو چکے ہیں، تو کیا کہیں گے، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ابھی تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے یا جو پاکستان کو ایک پروگرام ملنا ہے لون کا 3 سال کا $7 بلین کا، وہ ابھی ایجنڈے پہ آیا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ جولائی میں ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ اب آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے اس کی منظوری دینی ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹو بورڈ میں جانے سے پہلے کچھ پری جو کنڈیشن ہے وہ پوری پاکستان نے کرنی ہے، وہ اس پروسیس میں ہے پاکستان۔ اس میں پری کنڈیشن ہیں کیا؟ پری کنڈیشن میں سب سے اہم ہے کہ ایکسٹرنل فائنانسنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ چاہیے آئی ایم ایف کو، یہ طے کیا ہوا ہے انہوں نے مذاکرات میں۔ اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا کے جو ڈپازٹ ہیں یہاں پر، ان کو 3 سال کے لیے آئی ایم ایف چاہتا ہے رول اوور کریں یا ری پروفائل کر لیں اس کو۔ وہ $11-12 بلین ہیں، وہ ڈپازٹ ہیں جو پاکستان نے لیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ $2 بلین کا ایکسٹرنل فائنانسنگ کا شارٹ فال ہے، جس میں اب پاکی حکومت پاکستان جو ہے سعودی عرب سے بات کر رہی ہے $1 ارب سے لے کر $1.5 ارب کی فائنانسنگ کے لیے، مزید ڈپازٹ کے لیے، اور باقی جو 50 کروڑ یا 80 کروڑ ہوں گے وہ پاکستان بانڈ جاری کرے گا۔ ایک چائنا مارکیٹ میں پہلی دفعہ پانڈا بانڈ کے لیے جائے گا پاکستان، اور ایک کچھ اور بانڈ بھی جاری کر سکتا ہے، اور کچھ بائیلیٹرل اور لوگوں سے بھی جو کمرشل بینک ہے خاص کر ان سے بارونگ پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ جب یہ پروسیس مکمل ہوگا اور سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا کی طرف سے ریٹرن کمٹمنٹ آئی ایم ایف کو دے دی جائے گی کہ یہ ڈپازٹ ہم رول اوور کر رہے ہیں فار 3 ایئر، اس کے بعد آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ آپ نے جو ایجنڈے میں ہے پاکستان کے پلان کو شامل کرے گا اور اس کے بعد اپروول دے گا۔ تو یہ پروسیس ہے۔ میں فخر الرحمان کی خبر پر تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو رہا، وہ ہوگا، تھوڑا ڈیلے ضرور ہے، اور ڈیلے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، پری کنڈیشن تھی وہ ابھی تک جو ہے منظور نہیں ہوئی۔ لیکن ان تمام باتوں کے علاوہ پاکستان نے 1950 سے لے کر آج تک، یہ میرے خیال 23 یا 24واں پروگرام ہے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے سخت پروگرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ناک رگڑوا دی ہیں، سنا تھا نا آپ نے فکرہ، وہ تو واقعی ناک رگڑوائی ہیں۔ اور میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل جو بیک اپ ہوتا ہے، آپ یا اس کو کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہوتی ہے، وہ انوالو ضرور ہوتی ہے۔ ماضی میں کچھ ایسے پروگرام بھی ہوئے ہیں جو 2 دن کی ڈسکشن میں پاکستان کو مل گئے، لیکن یہ پہلا پروگرام ہے، اور میں آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کو جان بوجھ کے تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کی شرائط رکھی جا رہی ہیں کہ جس سے پاکستان کا میں جو انوائرمنٹ ہے نا وہ خراب ہو، افراتفری، اور آپ دیکھ لیں نا بجلی کی قیمتیں ہیں، باقی انفلیشن ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، جتنے بھی آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، یا جو ٹیکس لگے ہیں اس بجٹ میں، اور باقی آپ دیکھ لیں، اب دیکھیں جو ملازمین پر ٹیکس لگا ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہے۔ بھیا آپ، جن لوگوں کی تنخواہیں بڑی تھیں، جب ان کو جولائی کی تنخواہ ہے تو جون سے کم تھی اضافہ ہونے کے باوجود، تو آئی ایم ایف کے پیچھے بھی ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ایجنڈا اس وقت پاکستان کو بھی سمجھنا ہوگا۔ پاکستان کے جو اسٹیٹ کے لوگ ہیں جو مذاکرات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، ان کو اس چیز کا ادارک ہونا چاہیے کہ یہ اس میں ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بھی انوالو ہوتا ہے، اس میں یو ایس بھی ہوتا ہے جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں،
آپ کو پتا ہے دنیا میں، اور اس میں فارن آفس کا بڑا رول ہے، وہ بھی یہاں پہ ناکام نظر آ رہا ہے. تو ساری باتیں ہیں اس میں شامل. پاکستان کو اس وقت مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اور پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں ہے، شدید ترین ڈیٹ ٹریپ میں ہے. اس کے نکلنے کے لیے پاکستان کو 1-2 سال کی نہیں، صدیوں کی دہائیوں کی ضرورت ہے اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کے لیے. پاکستان کے جو آمدن ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آپ قرضوں کی واپسی یا سود کی ادائیگی پہ خرچ کرتے ہیں، تو بچتا کچھ نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب، $7 بلین کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے، اگر وہ نہیں ملتا تو کیا ہوگا؟ جس کے لیے وفاقی حکومت نے ٹیکسوں کی بھرمار لگا دی، پلس 31 کو تھا شیڈیول تھی میٹنگ، ہوئی ہے ایگزیکٹو بورڈ کی، پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا، پھر 8 کو سنا ہے. اب آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ اگر آئندہ میٹنگ کب ہونی ہے اور کب پاکستان کا ایجنڈا ہوگا، اپروول کب ہوگی؟ دیکھیں 9 سپٹمبر تک جو آئی ایم ایف کا شیڈول آیا ہے اس میں پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. پاکستان کا ایجنڈا اسی وقت ڈالا جائے گا جب میں نے آپ کو جو بتایا وہ شرائط پوری ہو جائیں گی. آپ کے دوست ممالک کمٹمنٹ دے دیں گے، ریٹن کمٹمنٹ، کہ ہم یہ لون ری پروفائل کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ $2 بلین کی جو ایڈیشنل ایکسٹرنل فائنانسنگ ہے اس کا آپ انتظام کر لیں گے. تو یہ چیزیں جب تک نہیں کریں گے، باقی شرائط تقریباً ساری پوری کر دی ہیں پاکستان نے، جتنی بھی تھیں وہ بجٹ میں پوری کر دی ہیں، اس سے پہلے کر دی ہیں. ٹیرف آپ نے بڑھا دیا ہے، آپ نے سبسڈی ختم کر دی ہیں، آپ رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں، آپ نے جو انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکس ایگزمپشن ختم کریں وہ ختم کر دی. دودھ پہ، اسٹیشنری پہ، دوائیوں پہ، سب پہ ٹیکس لگ گیا نا. اب وہ شرائط پوری ہو گئی. اب یہ شرائط ہیں، اور اس میں پولیٹیکل ایجنڈا ہے، آپ کو ہی پتہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو 3 سالہ پلان ہے اس کے اندر آپ نے چائنا کو، سعودیہ کو، یو اے ای کو پیسے واپس نہیں کرنے. یہ آپ 3 سال کی ڈیفرمنٹ لیں، ری پروفائلنگ کرائیں. ابھی اس میں چائنا کا جو ہمارے ذمے ڈیٹ ہے اس کا، انرجی سیکٹر کا $15 بلین کا، وہ علیحدہ سے ری پروفائلنگ کی اس کی ضرورت ہے. تو صورتحال اتنی آسان نہیں ہے پاکستان کے لیے. اور اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا، جو مجھے نہیں لگتا کہ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں ہو جائے گا، اگر نہیں ہوتا تو پھر پاکستان ایک دفعہ پھر جو ڈیفالٹ کی سچویشن ہے اس میں آ جائے گا. اس کے علاوہ کوئی پھر راستہ. ثناء اللہ صاحب، 2.8 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے، منی بجٹ وغیرہ کی، کچھ شارٹ فال بھی 111 بلین روپے ہوا ہے، وہ ہم میٹ نہیں کر پائے. تو منی بجٹ آ رہا ہے، تو کیسے صورتحال دیکھتے ہیں؟ اور حکومت بوجھ کم کرنا چاہتی ہے عوام کے اوپر، جو پاور ٹیرف کم کر کے. تو اس تمام صورتحال میں پھر حکومت کی صورتحال کیسے دیکھیں اگر عوام کی نوید آپ بہتری ہے تو؟ دو باتیں کر رہے ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں 2.8 ٹریلین کا ایڈیشنل وہ آ سکتا ہے، وہ ابھی کوئی اس میں صورتحال نظر نہیں آ رہی. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ، آپ کو پتہ ہے 2 مہینے کا 100 بلین کا شارٹ فال ہے جو ٹارگٹ انہوں نے رکھا تھا. جو ایف بی آر کا جو ٹیکس ٹارگٹ ہے نا وہ بہت بڑا رکھا تھا، اور اس کا امپیکٹ کیا ہے جو آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے سے آپ کی جو پاکستان کی عوام ہے ان کی پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، آپ کی پراپرٹی سے جو ٹیکس آتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، پراپرٹی کی سیل پرچیز بند ہو گئی ہے. عوام نے اپنی جو ضروریات ہیں وہ اسکیوز کر لی ہیں، کم کر لی ہیں. تو بھائی جب ڈیمانڈ بڑھے گی، عوام خریداری کریں گے، لوگوں میں یہاں پر ایکٹیویٹی ہوگی، تو اس کے بعد ٹیکس جمع ہوگا نا. تو یہ ٹارگٹ ہی ٹیکس ٹارگٹ کا جو ہے نا وہ دیوانے کا خواب تھا. 12,700 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگٹ اس ملک میں جہاں آپ کا انٹرسٹ ریٹ 20% ہے، جہاں پر 3 ٹریلین سے زیادہ کے آپ نے ٹیکس لگائے ہیں، جہاں پہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے، جہاں پہ دنیا کی مہنگی ترین گیس ہے. تو وہاں کیسے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی، لوگ چیزیں خریدیں گے، بزنس ہوگا، ایکٹیویٹی ہوگی تو ٹیکس ملے گا نا. جب ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ٹیکس کہاں سے ملے گا؟ تو یہ لوگوں کا خون نچوڑنے والی بات ہے، زبردستی ٹیکس نکال رہے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ بے چینی پھیلے گی سوسائٹی میں، جو پھیل رہی ہے، کرائم بڑھے گا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کو سوچنا یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کی پالیسی لانی ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی یہاں پہ بڑھے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بہتر ہو، تاکہ ریونیو بھی جنریٹ اسی صورت ہوگا. دیکھیں نا، اس کی مثال دوں، لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ باہر کھانا کھانے جائیں گے اور اس پہ ٹیکس دیں گے، یا کپڑے خریدیں گے، جوتے خریدیں گے، باقی چیزیں خریدیں گے. اب تو یہ ہے کہ ان کے پاس بجلی کے بل، گیس کے بل، دوائیوں کی ضروریات جو لازمی ہے، بچوں کی فیس کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے.
تو پھر وہ ٹیکس کہاں سے؟ آپ کا اکنامک جنریشن ہوگی کہاں سے؟ ٹیکس آئے گا کہاں سے؟ اچھا، منی بجٹ کا کیا مقصد ہے؟ کیا چیز ایسی باقی رہ گئی ہے عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالنے کی جب منی بجٹ کی باتیں ہو رہی وجہ؟ دیکھیں جب ٹیکس شارٹ فال آئے گا نا، جب آئی ایم ایف پروگرام میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں، بینچ مارک ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ اتنا ہونا چاہیے، آپ کا ایف بی آر کا ٹیکس ریونیو اتنا ہونا چاہیے۔ جب وہ ٹیکس ریونیو پورا نہیں ہوگا، جی آپ ایڈیشنل ٹیکس لگائیں، اور ان کو لگانا پڑے گا۔ اور اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا لگائیں گے کیا، اس میں یہ ہے کہ اب جیسے جی ایس ٹی 18% ہے، اس کو 20% کر دیں گے۔ آپ کا پیٹرولیم مصنوعات پر 60 روپے لیوی ہے۔ پی ڈی ایل لیوی ہے، جی ایس ٹی نہیں ہے، ادھر جی ایس ٹی بھی ٹھوک دیں گے۔ تو اس قسم کے اقدامات آئیں گے، اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے مزید مہنگائی آئے گی، سوسائٹی میں مزید جو ہے پینک پھیلے گا، اور لوگ پہلے ہی یہاں سے اس ملک سے بھاگ رہے ہیں نا، یا ڈکیتیاں، چوری، کرائم بڑھ رہا ہے، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کی روٹی تک پوری نہیں ہو رہی، تو اس سے بے چینی سوسائٹی میں پھیلے گی، اور لازمی بات ہے پھر جو برسر اقتدار ہوتے ہیں ان کے خلاف ایک نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو 3 سال جو آئی ایم ایف کا اگر یہ پروگرام، مجھے تو یقین ہے ہو جائے گا، سپٹمبر کے آخر میں ہو جائے گا یا اکتوبر کے شروع میں ہو جائے گا، اگر یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں۔ اور وزیر خزانہ سے خود میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ممالک سے، دوست ممالک سے رابطے میں ہیں، اور امید ہے، وہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ تینوں ممالک کمٹمنٹ دے دیں گے، جس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ میں ہمارا کیس چلا جائے گا اور یہ اپروو ہو جائے اور گا۔ واقعی وہ کمٹمنٹ 3 سال کی ڈیفرمنٹ کے اوپر ہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یو اے ای ہے، چائنا ہے، دیکھیں سعودی عرب آئی ہے؟ ایم ایف کی ڈیمانڈ 3 سال ہے، 1 سال تو وہ دینے کو تیار ہے، وہ دیتے رہے، دے بھی رہے ہیں پچھلے 3 4 سال سے، تو 1 سال آئی ایم ایف قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی انوالو ہوتی ہے آئی ایم ایف میں، جب کسی ملک کو کہتے ہیں نا ڈنڈا دینا ہوتا ہے، تو پھر اس قسم کی صورتحال پیدا کی جاتی ہے، اور اس قسم کی شرائط رکھی جاتی ہیں کہ جس سے اس ملک پہ اتنا پریشر بڑھے کہ اس سے کسی قسم کی اگر کوئی کام کرانا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو وہ بڑی آسانی سے، پھر آپ کو پتہ ہے رشیا ٹوٹ گیا تھا فائنینشیل مشکلات کی وجہ سے، تو پاکستان کو بھی اس پوزیشن میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر جو بھی پاکستان سے کام کرانا ہو، جس کی ضرورت ہو بڑی طاقتوں کو، تو آرام سے کرا لیا جائے۔ ثناء اللہ صاحب، 60,000 سرکاری ملازمین فارغ ہو رہے ہیں، 82 سرکاری ادارے بند یا مرجر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے؟ رائٹ سائزنگ کیسر بنگالی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، ڈاکٹر جہاں زیب خان سے استعفیٰ لیا گیا ہے یا دے دیا گیا ہے، تو کیوں؟ اور آپ ظاہر پتہ خود دیکھتے ہیں کہ نچلے ملازمین کے اوپر ہی کیوں سارا جو ہے نزلہ گر رہا ہے؟ بڑے افسران کا احتساب کون کرے گا؟ نوید، یہ صورتحال اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر کیسر بنگالی کے آپ استعفے کا وہ پڑھیں نا، تو آپ کو اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ نظر آ جائیں۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہے میں نے ایک سوال کیا تھا فائنانس منسٹر سے، جو بیانیہ بنا تھا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھائی آپ عوام پہ ٹیکس تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن آپ اپنے ایکسپینڈیچر بھی کم کریں۔ اور یہ جو ان کا طریقہ کار ہے رائٹ سائزنگ کا، اور جو آپ نے 1.5 لاکھ اسامیاں خالی تھی وہ ختم ہو گئی، کوئی ایشو نہیں، لیکن آپ بیٹھے بٹھائے کام چل رہا ہے اس کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں۔ عوام جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہوتے ہیں نا، اس میں نظر یہ آنا چاہیے کہ آپ کا ملک کا پرائم منسٹر، آپ کے کور کمانڈر آرمی چیف، آپ کی اعلیٰ عدلیہ، آپ کے چیئرمین سینٹ، آپ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان، آپ کے اسپیکر نیشنل اسمبلی، آپ کے وزراء، ان کے ایکسپینڈیچر کم ہونے چاہیے۔ وہ بے شک بہت تھوڑے سے ہوں، لیکن نظر آنا چاہیے کہ یہ لوگ سادہ ہیں، یہ اسٹیٹ منی پہ۔ اب کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں جا کے، پرائم منسٹر جس گاڑی میں پھرتا ہے نا جی، بلٹ پروف سیڈن گاڑی ہے بی ایم ڈبلیو، آپ چیک کر لیں 40 کروڑ روپے کی، ایک گاڑی نہیں ہے، 4 گاڑیاں ہیں، اور اس کے علاوہ قافلے۔ اس طرح وزراء کی دیکھیں، یہ جتنے کارپوریشنیں بنی ہوئی ہیں وزارتوں کی، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، سارے وزراء اور ان کے جو چیلے پھرتے ہیں 30 30 40 40، وہ ان تمام کارپوریشنوں سے اللہ تللے کر رہے ہیں۔ بھائی ان کارپوریشنوں سے کو آپ بند نہ کریں، آپ ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں، یہ پھر ان کو گرو ہوتا دیکھیں۔ پاکستان میں بینکنگ سیکٹر ہوا تھا نا پرائیویٹائز، اب تو 1 2 بینک رہ گئے ہیں، تو انہوں نے گرو کیا ہے، تو وہ آپ ضرور کریں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ جی پرائم منسٹر کا یا حکومت کا آرڈر آ گیا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کو بند کر دو۔ کارپوریشن کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں، وہ پاکستان میں سب سے بڑا نیٹ ورک ہے
جو بڑے سٹور چلاتے ہیں اور بلک خریداری میں پاکستان کا نمبر 1 ہے، وہ 150 ارب روپے کا وہ ادارہ ٹیکس دیتا ہے سرکار کو، 1 روپیہ سرکار سے نہیں لیتا۔ وہ جو کہتے ہیں نا سرکار دیتی ہے 60 ارب کی سبسڈی دے دی، وہ سبسڈی دی جاتی ہے کہ پاس آن جس ہو کے جاتی ہے۔ تھیلے پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم ریلیف پیکج، وزیر اعلیٰ ریلیف پیکج، فلانا پیکج، تصویر بھی لگی ہوتی ہے۔ اس سبسڈی کی مد میں بھی 18 ارب روپے کی وفاقی حکومت ڈیفالٹر ہے اس کی یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کی۔ تو جو ادارہ خود کما رہا ہے اور آپ کے پاس ایک نیٹ ورک ہے، آپ نے کرنا تھا تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ رات کو اٹھے اور صبح کہیں جی بند کر دو۔ 15-14 ہزار خاندانوں کا روزگار ہے جو ڈائریکٹ، انڈائریکٹ تو لاکھوں کا ہے۔ چیف صاحب یہاں تو اتنے لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں، مگر پتہ یہ بھی چلا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی پرائم منسٹر کچھ من پسند افراد کو بڑے لوگوں کو بڑی بڑی مراحت کے اوپر بھی اپوائنٹ کیا جا رہا جی ہے۔ جی، دیکھیں میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے۔ آپ اخباروں میں اشتہار دیکھیں، وزارت اطلاعات نے 3 بندے رکھے ہیں ایس پی پی ایس اسکیل میں، ٹھیک ہے، 15-15 لاکھ روپے ماہانہ پر۔ اسی طرح وزارت خزانہ بھی رکھ رہی ہے، باقی بھی رکھ رہے ہیں۔ پچھلے 2 مہینے میں کم از کم 1 درجن سے زیادہ لوگ 15 سے 20 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پہ رکھے گئے۔ اور آپ حیران ہوں گے، میں نے کئی خبریں کی ہیں کہ جس دن اشتہار آتا ہے اس دن پتا ہوتا ہے ہمیں کہ کون سا بندے کے لیے اشتہار دیا جا رہا ہے۔ یہ سچویشن ہے، یہ بے رحم لوگ ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو پرواہ ہے کہ جی خان صاحب کو جیل میں رہنا چاہیے، انٹرنیٹ کو میں کوئی ہمارے چیز خلاف نہ ہے وہ بند کیا ہوا ہے، اس سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جن کے بزنس متاثر، یہ روزگار تو دے نہیں سکتے نا۔ آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 10% بے روزگاری کی شرح ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے، اور شاید دنیا میں نمبر 1 یا نمبر 2 پہ ہے وہ۔ تو روزگار تو آپ دیتے نہیں ہیں، انٹرنیٹ بند کرنا ہے اس پہ توجہ ہے، ججوں کی ڈگریاں چیک کرانی ہے اس پہ توجہ ہے، خان صاحب کے خلاف کیا کرنا ہے اس پہ توجہ ہے، اور باقی پارٹیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اس پہ توجہ ہے۔ تو یہ توجہ نہیں ہے کہ لوگوں کی جان پہ آئی ہوئی ہے، لوگ بل نہیں پہ دے پا رہے ہیں، یا آپ اگر 14 روپے یونٹ آپ ریلیف دے رہے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بجلی کے بل پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام لکھا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یار، یہ شودہ پن نہیں ہے؟ مطلب بجلی کے کس کی اجازت سے لکھا ہے؟ کدھر ہے نیپرا؟ کس نے اجازت دی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو کمپنیاں ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیاں، اس پہ آپ لکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپ کو ریلیف دی ہے 3,000 کی، 4,000 کی؟ ثناء اللہ صاحب آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک فیصلے میں ان کو پابندی عائد کی تھی کہ جواد اس خواجہ نے، جی جی سرکاری جی، اشتہارات کے اوپر تصویر نہیں آنی چاہیے، مطلب وہ بھی اس میں یہ پنجاب ہے کی کہ حکومت کی۔ پبلک منی پہ آپ ذاتی تشہیر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ نے ریلیف دی، بہت اچھا فیصلہ ہے، عوام مشکل میں تھے، میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کسی نے تو دی، لیکن اس کو اس طرح کر کے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا کہ جی میں نے دی ہے، آپ نے دی، اناؤنس کیے، سب کو پتا ہے، آپ نے اخباروں میں اتنے اشتہار دیے ہیں، اس سے پتا چل گیا۔ بجلی کے بلوں پہ آپ ایک سرکاری کاغذ ہے نا، یوٹیلیٹی کا بل ہے، ثناء اللہ صاحب کو اچھی خبر ہے ملک کے لیے؟ فی الحال کچھ نہیں ہے۔ اگلے 3-4 سال آپ نہیں سمجھ، میں نہیں سمجھتا کہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ ریلیف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ آپ کی اکانومی گرو کرے، انٹرسٹ ریٹ کم ہو، مہنگائی کم ہو، اور لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے، تاکہ لوگ باہر نہ جا سکیں، یہیں پہ اپنا کاروبار کر سکیں، ملازمتیں کر سکیں، کوئی اس ملک کے لیے بہتری کر سکیں۔ اور اس ملک کا مسئلہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ ڈالر ہے، روپیہ اور ڈالر ہے۔ روپے کی قیمت کم ہو، آپ کے پاس اتنا ڈالر ہو کہ آپ اپنے قرضے پے کر سکیں اور آپ کا امپورٹ کا بل ہو سکے۔ آپ کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے ڈالر کمانے کا وہ آپ اور میں ہیں، انسانی وسائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ ڈالر بھیجتے ہیں، 33 سے 34 ارب ڈالر۔ اگر وہ ہمیں نہ بھیجیں نا تو یہ پاکستان ایک دن کے اندر ڈیفالٹ ہو جائے۔ آپ اپنی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں، باہر بھیجنا میں سمجھتا ہوں کوئی برائی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں یہ لوگ ہی جو ہیں، انسان ہی، ہیومن ریسورس ہی ہمیں کوئی ڈالر کما کے دے سکتے ہیں، تو آپ تو ان کو پاسپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ جائیں نا پاسپورٹ آفس کے، بلکہ اس کی 4 گنا زیادہ پرائز بڑھا دیے۔ میں تو کہتا ہوں ان کو فری بنا کے دیں کہ یار جائیں، ان کو تربیت فری دیں، ان کو پاسپورٹ فری دیں، جائیں باہر جائیں، ڈالر کمائیں اپنے لیے، ملک کے لیے بھی اور اپنے اہل خانہ کے لیے۔ یہ پاسپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کو 6 6 مہینے سے پاسپورٹ نہیں مل رہے۔ بہت شکریہ۔ باتیں کرنے کو بہت ہیں،
ہمارا مقصد آپ کو پریشان کرنا بالکل نہیں ہے، مگر ثناء اللہ صاحب نے جو مخدوش صورتحال اس وقت اکانومی کی ملک کی بتائی ہے، اس سے تو لگتا ایسا ہے ان کے مطابق کہ آئندہ 3 سے 4 سال مزید کڑوی گولی نکلنی ہوگی، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ہمیشہ پاکستان کے اوپر سخت وقت رہا ہے، مگر اس مرتبہ بہت سخت ہے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔